بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جی، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو لے کر آئے ہیں، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو انقلابی روح رکھتے ہیں۔ تو چے گویرا جو کہ ارجنٹینا میں پیدا ہوئے اور دنیا میں انقلاب کی ایک علامت سمجھے جاتے ہیں، اور کیوبا میں انقلاب برپا کرنے میں سب سے زیادہ مزاحمت اور سب سے بڑی جنگ اور سب سے بڑا ہاتھ جو تھا وہ چے گویرا کا تھا۔ اور آج بھی وہاں کے سکولز میں جب صبح اسمبلی ہوتی ہے تو ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایک سچا انقلابی کبھی مرتا نہیں ہے۔ تو چند ان کے اقوال ہیں جو پیش نظر ہیں، جو آپ کو ہم سناتے ہیں، بلکہ آپ سکرین پر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو چے گویرا صاحب فرماتے ہیں کہ حقیقی انقلابی کی رہنمائی محبت کے عظیم جذبات سے ہوتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی شخص کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو گہرائی سے محسوس کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی انسانیت ہے کہ اگر آپ کا دل کسی کی تکلیف یا جذبات یا آپ کو محبت نہیں ہوتی، یا کسی کے لیے آپ کے اندر ایسا احساس بیدار نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ناانصافی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سینسٹیو یا لوگوں سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ لوگ سوچنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ سوچیں گے تو نتائج پر پہنچیں گے، اور نتائج ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتے۔ تو بہت خوبصورت لائنز ہیں چے گویرا کی، جو کہ آج کل ہمارے ملک میں بہت سارے لوگوں پر مکمل طور پر پورا اترتی ہیں، کہ وہ سوچنا ہی پسند نہیں کرتے کہ آزادی ہوتی کیسی ہے۔ سچائی کے بارے میں خاموش نہ رہو، اور تم دیکھو گے کہ سب تم سے کیسے نفرت کریں گے۔ تو بالکل صحیح فرمایا چے گویرا نے، آج سے کتنے سال پہلے، لیکن ایک سچی اور کھری بات ہے یہ۔ جہاں سوچ غلام ہو وہاں زنجیروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آزادی کی پہلی منزل سوچ کی آزادانہ پرواز ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آج کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی سامراجیت ہے، وہاں سوچ جو ہے وہ آزاد نہیں ہے۔ اور یہی چے گویرا نے کہا، دنیا کی سب سے جاہل ترین عوام وہی ہوتی ہے جو اپنے مشترکہ حقوق کی بجائے اپنے متفرق فرعون لیڈروں کے لیے آپس میں لڑتے ہیں، جیسے پاکستانی قوم ہے۔ اگر آپ ہر ناانصافی پر غصے سے کانپتے ہو تو آپ میرے ساتھی ہو۔ تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر سینسٹیو شخص تھا چے گویرا، اور آزادی کا دائی۔ مر جاؤں گا مگر ضمیر مر جاؤ مگر ضمیر کے سودا ہرگز مت کرو، کیونکہ یہ تمہارا سودا نہیں، یہ نسلوں کا سودا ہے۔ وسائل پر قابض لوگ غریبوں کو بتاتے ہیں کہ بھوک خدا کی آزمائش ہے۔ تو یہ ہمارے آج کل کے ملاؤں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ بے حس قوم کا خیر خواہ ہونا بھی خودکشی ہے۔ ہمارا ہر عمل سامراجیت کے خلاف نعرہ جنگ ہے۔ موت سے جہاں بھی ہمارا سامنا ہوگا ہم اس کا استقبال کریں گے۔ چے گویرا نے کہا تھا کہ ہمارے جنازے آہوں اور سسکیوں میں نہیں، توپوں کی گرن گرج میں اٹھائے جائیں گے۔ ایک انسان کی زندگی دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی کی جائیداد سے زیادہ قیمتی ہے، اور یہی ایک حساس اور انقلابی شخص کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ آپ ایسے شخص کو جگا نہیں سکتے جو سوئے ہوئے ہونے کا ڈرامہ کر رہا ہو، اور جس کی واضح مثال ہمارے قوم کی ہے کہ یہ سوئی ہوئی نہیں ہے، ڈرامہ کر رہی ہے۔ دن اور رات ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو اس سے مراد چے گویرا کا یہ ہے کہ ظلمت، ناانصافی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے روشنی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ میں اس دنیا میں مظلوموں پر لگنے والے ہر تھپڑ کا درد اپنے چہرے پر محسوس کرتا ہوں۔ جہاں بھی ظلم ہوتا ہے وہ میرا وطن ہے۔ کھٹے انگوروں کے باغ کو دعا کی نہیں بلکہ کلہاڑی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ اسے اکھاڑ دیا جائے جس سے آپ کو فائدہ، قوم کو فائدہ نہ پہنچے۔ جاہل انسان کو دلیل دینا
اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہم پٹواریوں سے گفتگو کرتے ہیں، کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ جیسے آج کل ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ میرے دشمن کو بہادر اور مضبوط بنا، تاکہ اگر شکست ہوئی تو مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے، یعنی ہماری کمپنی کی طرح بے غیرت لوگ نہ ہوں۔ میں گھٹنوں کے بل زندگی گزارنے سے کھڑا ہو کر مرنا پسند کروں گا۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت کوٹ چے گویرا کی، اور جو کیونکہ تاریخ ہمیشہ سامراج ایسی لکھتا ہے کہ آئندہ بھی کبھی انقلاب جو ہے وہ اگر دروازوں پر دستک دے، بلکہ دے کیا دینے کی جرت نہ کرے، تو جب چے گویرا کو مارا گیا اور اس کے یعنی شہید کر دیا گیا، اس کے ہاتھ تک کاٹ دیے گئے، تو اس وقت یہ کہا گیا کہ چے گویرا نے یہ کہا تھا کہ میرا زندہ رہنا تمہارے لیے زیادہ مفید ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ میں جھک کر جینے سے بہتر ہے کہ کھڑے ہو کر مر جوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ الفاظ دہرائے؟ تو تاریخ کو مسخ کرنے والے یہی سامراج ہے، یہی ہماری جیسے ہمارے اوپر سامراجیت کا ایک پورا یعنی کہہ لیں کہ قبضہ ہے، تو وہ ہماری جو پاک سٹڈیز کی بکس ہیں اس میں یہی لکھواتے ہیں کہ ہمارے جی جرنیل اتنے قابل تھے، یہ تھے وہ تھے۔ قابل کہاں سے؟ ایک کیفے پاس یعنی شخص جن کی مدد سے مافیا جو ہے، جو خاندان ہے مافیا کے، جو سسلین مافیا ہمارے اوپر مسلط ہو چکا ہے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں عمران خان کی مکمل طور پر حمایت کرنا ہوگی۔ جی دوستو، اللہ حافظ، اور شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو شیئر کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو۔